ایک لڑکی ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک طرف وہ صوفے پر سکون سے سو رہی تھی تو دوسری طرف کوئی اس کی شکل میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ یہ کہانی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ریڈٹ سے لی گئی ہے، جہاں ایک شخص نے اپنا نام چھپاتے ہوئے ایک خوفناک واقعہ شیئر کیا۔ تو آئیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کہانی کسی عام بھوت پری یا چڑیل کی نہیں، بلکہ ایک ایسی ہستی کی ہے جو ہمارے ہی اپنوں کا روپ دھار کر ہمارے درمیان گھومتی ہے اور جس کا سامنا زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے۔ تو آئیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں ایک ایسے پرانے اور عجیب و غریب گھر میں رہتا تھا جہاں امزاد کا سایہ تھا۔ وہاں ہونے والا اور پراسرار واقعہ کسی انجان شکل یا اندھیرے میں چمکتی آنکھوں کے بارے میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ اصل خوف اس بات کا تھا کہ کوئی جانا پہچانا چہرہ، کوئی شناسا سا انسان بالکل اچانک ایسی جگہ دکھائی دیتا تھا جہاں اسے اس وقت کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہی بات انسان کا دماغ مفلوج کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک رات میرے ساتھ جو ہوا اس نے میری عقل سن کر دی اور سچ مچ زندگی اور موت کا فرق مٹا دیا۔ میں اس وقت ایک نوعمر لڑکا تھا، رات کی آخری پہر کا وقت تھا، چاروں طرف گہرا سناٹا تھا اور میں اپنے کمرے کی مدھم روشنی میں کمپیوٹر پر ویب کیم آن کر کے اپنے دوست کے ساتھ لائیو ویڈیو چیٹ کر رہا تھا۔ گفتگو کے دوران میں نے اسکرین پر اپنا کیمرہ ویو بھی کھلا رکھا تھا تاکہ میں خود کو بھی دیکھ سکوں۔ میرے ٹھیک پیچھے اوپر جانے والی سیڑھیاں تھی اور دائیں طرف ایک اندھیرا راستہ لانگ روم کی طرف جاتا تھا۔ ہماری چھوٹی بہن کا اکثر یہ معمول تھا کہ وہ روز رات کو دیر تک ٹی وی دیکھتے ہوئے لانگ روم کے صوفے پر ہی سو جاتی تھی، اور پھر آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلتی تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اٹھتی اور اوپر اپنے کمرے میں سونے چلی جاتی تھی۔ ہم دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے کہ اچانک میری نظر اسکرین پر اپنے ہی ویب کیم ویو پر پڑی۔ اس مدھم روشنی میں نے اسکرین پر صاف دیکھا کہ میری بہن دائیں طرف کے اندھیرے لانگ روم سے نکلی اور بالکل میرے پیچھے سے ہوتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ لیکن اسی لمحے جس چیز نے میرے جسم کا خون جما دیا اور میرے رونگٹے کھڑے کر دیے وہ یہ تھی کہ مجھے اس کے چلنے کی کوئی ایک آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔ ہمارا گھر ایک بہت پرانا وکٹورین طرز کا بنا ہوا تھا، جس کا لکڑی کا فرش اور خستال سیڑھیاں معمولی قدم رکھنے پر بھی پورے گھر میں شدید چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک بلی بھی گزرتی تو لکڑی بول اٹھتی تھی، مگر وہ سائے کی طرح بالکل خاموشی سے بغیر کسی آہٹ کے میرے پیچھے سے گزر گئی۔ مانیٹر کی اسکرین پر اس کے قدموں کی حرکت تو دکھ رہی تھی، لیکن کانوں میں قبرستان جیسا سناٹا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کچھ نہیں کہا تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہو جائے، لیکن میرے اندر جیسے سانسیں رکنے لگی تھی۔ میں اندر ہی اندر شدید کانپتے ہوئے کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے دائیں طرف لانگ روم کی طرف جھانکا۔ میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی اور میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میری سگی بہن وہاں صوفے پر چادر اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ میرا پورا جسم ایک پل میں برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور سر میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ میں الٹے قدموں انتہائی خوفزدہ حالت میں واپس آیا اور دوبارہ کمپیوٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت میرا چہرہ خوف سے بالکل سفید ہو چکا تھا اور دل کی دھڑکنیں سینے کو پاڑنے کو تیار تھی۔ میں نے کانپتی اور لڑکڑاتی ہوئی آواز میں اپنے دوست سے پوچھا، کیا تم نے ابھی میرے کیمرے میں کچھ دیکھا؟ اس نے دوسری طرف سے انتہائی عام اور نارمل لہجے میں جواب دیا، ہاں، میں نے ابھی تمہاری بہن کو تمہارے پیچھے سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے منہ سے نکلے سے ایک جملے نے جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال دی اور دماغ سن کر دیا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اگر میری اصلی بہن نیچے لانگ روم کے صوفے پر بے خبر سو رہی تھی تو وہ بہو اس جیسا دکھنے والا کون تھا جو اس کا روپ دھار کر بالکل خاموشی سے میرے پیچھے سے گزرا تھا؟ اور سب سے ہولناک بات یہ تھی کہ وہ ہستی اب اوپر کے گپ اندھیرے کمرے میں جا چکی تھی اور شاید وہاں بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ یہ خوفناک سلسلہ صرف اس سے ایک رات تک محدود نہیں رہا، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس پر اسرار سائے نے ہمارے پورے خاندان کو
اپنی دہشت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ ہستی اب ہمارے گھر کے ماحول میں اس طرح رچ بس چکی تھی کہ سائے اور حقیقت کا فرق کرنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مزید بتاتے ہیں، ایک دن کا واقعہ ہے، ہمارا پورا خاندان کسی ضروری کام سے باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میں اپنی امی کے ساتھ سب سے پہلے تیار ہو کر باہر آیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے بیٹھ گیا۔ ہم سب میری چھوٹی بہن کا انتظار کر رہے تھے، جو اس وقت گھر کے اندر اکیلی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ خوف سے پھیلا ہوا تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا، اندر بیٹھی اور مجھے انتہائی حیرت، غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے گورنے لگی، جیسے میں نے اس کے ساتھ کوئی بہت ہی برا اور گناؤنا مذاق کیا ہو۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہو کر پوچھا، کیا بات ہے؟ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے جو جواب دیا، گاڑی میں موجود ہم سب کے جسم کا خون جما دیا۔ اس نے کانپتے ہوئے بتایا کہ جب وہ اپنا پرس اٹھا کر گھر کے مین دروازے سے باہر نکلنے لگی تو اسے اچانک لگا کہ شاید میں ابھی تک اوپر اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ اس نے سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر اوپر کی طرف منہ کیا اور اونچی آواز میں پکارا، ہم سب باہر گاڑی میں جا رہے ہیں، تم بھی جلدی نیچے آؤ۔ حیرت انگیز اور خوفناک طور پر اوپر اندھیرے کمرے سے بالکل ہو میری یہ آواز اور میری ہی انداز میں جواب آیا، ٹھیک ہے، میں بس 1 منٹ میں نیچے آ رہا ہوں۔ میری بہن کا کہنا تھا کہ جب اس نے اوپر سے پترا دینے والی آواز میں میرا جواب سنا اور اس کے اگلے ہی سیکنڈ میں باہر آ کر مجھے پہلے سے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھر کے اندر کوئی اور موجود تھا، کوئی ایسی نادیدہ طاقت جو نہ صرف ہماری شکلیں چرا رہی تھی بلکہ میری یہ آواز میں باتیں کر کے ہمیں دھوکہ دے رہی تھی۔ ریڈٹ پر لوگوں کے بار بار اصرار کرنے اور پوچھنے پر اس صارف نے کچھ اور ایسی لرزاخیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی مثالیں بھی شیئر کی جنہیں پڑھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان واقعات سے یہ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ خوفناک مخلوق صرف دور سے شکلیں ہی نہیں بدلتی تھی بلکہ اب وہ اس حد تک طاقتور ہو چکی تھی کہ اس کے وجود اور اس کے جسمانی لمس کو بھی اپنے ارد گرد صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات میری امی اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک رات کے کسی نے انتہائی نرمی سے ان کا پاؤں تھپتھپایا۔ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ بستر کے بالکل سرہانے گپ اندھیرے میں کوئی ساکت کھڑا ہے۔ وہ ہستی چند سیکنڈ تک وہی کھڑی میری امی کو تکتی رہی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ دھندلی ہو کر ہوا میں ہی غائب ہو گئی۔ اگلے دن امی نے خوف سے کانپتے ہوئے مجھے بتایا کہ اندھیرے میں کھڑا وہ سایہ بہو میری شکل و صورت کا تھا، یعنی وہ چیز میری امی کے سامنے میرا روپ دھار کر کھڑی تھی۔ اس کے بعد ایک ایسا لرزاخیز واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا جس نے مجھے اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا اور میرے اعصاب شل کر دیے۔ ایک صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بستر کے اندر اپنے لحاف میں ایک عجیب اور غیر فطری سا احساس ہوا۔ مجھے صاف لگا جیسے کوئی میرے ساتھ بستر میں بالکل لگ کر جسم سے جسم ملا کر لیٹا ہوا ہے۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ اس بند کمرے میں میرے علاوہ دوسرا کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ خوف کی ایک انتہائی سرد اور نوکیلی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اوپر سے نیچے تک دوڑ گئی۔ جیسے ہی میں نے گھبرا کر اور لڑکھڑاتی زبان سے کچھ بولنے یا چیخنے کی کوشش کی تو وہ کمبل جو واضح طور پر کسی کے جسم کے وزن اور غبار کی وجہ سے اوپر اٹھا ہوا تھا، اچانک بالکل نیچے بیٹھ گیا۔ وہ چیز سیکنڈوں میں وہاں سے غائب ہو چکی تھی اور پورے کمرے میں صرف ایک گہرا دم گھٹتا ہوا پراسرار سناٹا رہ گیا تھا، جو گواہی دے رہا تھا کہ یہاں کوئی تھا، کوئی بہت ہی اولناک نادیدہ وجود۔ وہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ مخلوق صرف ہماری شکلیں یا آوازیں ہی نہیں چرا رہی تھی بلکہ وہ ہماری زندگی کی سب سے گہری اور ذاتی چیزوں پر بھی نظر رکھے ہوئی تھی۔ جب میں 22 سال کا ہوا تو میں فوج میں ملازمت کر رہا تھا اور زندگی ایک سخت روٹین میں گزر رہی تھی۔ اسی دوران اچانک مجھ میں ٹائپ 1 شوگر کی تشخیص ہوئی۔ فوج کے سخت قوانین کے مطابق اس طبی تشخیص کے بعد مجھے سروس سے باقاعدہ فارغ کرنے کے عمل میں تقریباً 1 سال کا عرصہ لگنا تھا۔
لیکن اس موذی بیماری کا پتہ چلنے کے ٹھیک 1 مہینے بعد میں کچھ دنوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے اسی پرانے اور پراسرار گھر واپس آیا۔ اور وہ مریض جسے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے روزانہ انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے اپنے ساتھ ایک خاص میڈیکل کٹ لازمی رکھتا ہے۔ میری کٹ بھی ایک سیاہ رنگ کا زپ والا پاؤچ تھا، جس کے اندر میرا گلوکومیٹر، انسولین پن، شوگر چیک کرنے والی سوئیاں اور الکوہل پیڈز موجود ہوتے تھے۔ اور یہ کٹ میری زندگی کے لیے سب سے اہم تھی۔ جب میری چھٹیاں ختم ہوئی تو میں نے اپنا سارا سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالا اور واپس اپنی فوجی ڈیوٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابھی مجھے گھر سے نکلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک میرے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور میری امی کا ایک میسج آیا۔ انہوں نے انتہائی فکر مندی سے پوچھا تھا، کیا تم اپنی شوگر کی کٹ گھر ہی بھول گئے ہو؟ امی کا میسج پڑھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے گاڑی ایک طرف روکی اور فوراً اپنا فوجی بیگ کھول کر چیک کیا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری وہ کالی کٹ بالکل محفوظ طریقے سے میرے بیگ کے اندر ہی موجود تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور امی کو واپس میسج ٹائپ کر کے جواب دیا، میری کٹ تو میرے پاس میرے بیگ میں ہے، میں نہیں بھولا۔ اگلے ہی لمحے امی نے مجھے واٹس ایپ پر ایک تصویر بھیجی۔ جیسے ہی میں نے وہ تصویر کھولی، میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ تصویر میں واضح طور پر ایک شوگر کٹ موجود تھی۔ ساتھ ہی امی کا ایک اور میسج آیا جس میں انہوں نے پوچھا، اگر یہ تمہاری کٹ نہیں ہے تو کیا تم اسے جانتے ہو کہ یہ کس کی ہے اور یہاں کیسے آئی؟ میں نے اپنی پوری زندگی میں وہ مخصوص کٹ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اصل خوفناک اور دماغ کو شل کر دینے والی بات یہ نہیں تھی کہ وہ کٹ کس کی تھی، بلکہ سب سے زیادہ ہولناک بات وہ جگہ تھی جہاں سے وہ ملی تھی۔ جب میری چھوٹی بہن اپنے بیڈ روم میں گئی تو اس نے دیکھا کہ یہ بلیک شوگر کٹ اس کے کمرے کی کھڑکی کے بالکل باہر چھجے کی ایک چھوٹی سی جگہ پر اس طرح ابری ہوئی ٹکائی گئی تھی جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے انتہائی مہارت اور جان بوجھ کر وہاں لا کر رکھا ہو تاکہ ہماری نظر اس پر پڑ سکے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ میری بہن کا وہ بیڈ روم گھر کی دوسری منزل پر تھا، جہاں باہر کی طرف سے کسی انسان کا پہنچنا، کھڑکی تک چڑھنا یا وہاں کوئی چیز رکھنا ناممکنات میں سے تھا۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ اس پورے گھر میں میرے علاوہ کسی اور کو شوگر کی بیماری تھی ہی نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس امزاد نے میری بیماری اور میری کٹ کی بہو نقل تیار کر کے ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ وہ ہمارے وجود کے ساتھ ساتھ ہماری بیماریوں تک کو کاپی کر سکتا ہے۔ اس عجیب و غریب واقعہ نے ہمارے دماغ سن کر دیے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس پراسرار گھر کی دیواروں میں چھپے اس سائے امزاد کو نہ صرف یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے یہ موذی بیماری لاحق ہو چکی ہے، بلکہ وہ میری زندگی کے اس سب سے بڑے اور ذاتی سچ سے بھی واقف تھا۔ وہ نادیدہ مخلوق میری بہو نقل اتارنے کے اپنے جنون میں اس حد تک آگے بڑھ چکی تھی کہ کہیں سے بالکل ویسی ہی شوگر کٹ چرا کر لائی اور اسے ہماری پہنچ سے دور دوسری منزل کی اس کھڑکی کے چھجے پر چھوڑ گئی، جیسے وہ ہمیں یہ جتانا چاہتی ہو کہ اب ہماری زندگی کا کوئی بھی حصہ اس کی دسترس سے باہر نہیں رہا۔ اس ہولناک اور دل دہلانے والے واقعے کے بعد اس صارف نے ریڈٹ پر اپنی کہانی کا جو آخری اور حتمی اختتام شیئر کیا، وہ اس پوری داستان کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد ہمارے خاندان نے اس پرانے وکٹورین طرز کے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہاں رہنا اب اپنی عقل اور جان کو داؤ پر لگانے کے مترادف تھا۔ ہم سب اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ وہ ہستی کوئی عام بھوت یا چڑیل نہیں تھی جو کسی خاص کمرے یا کونے تک محدود رہتی، بلکہ وہ ایک امزاد کی شکل میں ایک ایسی نادیدہ شیطانی طاقت تھی جو ہماری شکلیں، ہماری آوازیں اور ہماری یادیں تک چرا لیتا تھا۔ آج اس واقعے کو گزرے کئی سال ہو چکے ہیں۔ ہم نے وہ شہر اور وہ گھر تو چھوڑ دیا، لیکن وہ خوف آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اب ہم ایک بالکل نئے اور پرسکون گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نئے گھر میں ہمارے ساتھ دوبارہ کبھی ایسا کوئی پراسرار یا خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ سایہ، وہ نادیدہ وجود اور وہ امزاد اسی پرانے گھر کی تاریک دیواروں میں ہی کہیں پیچھے چھوٹ گیا، مگر اس واقعے نے ہماری سوچنے کی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔
آج بھی جب کبھی ہم رات کے سناٹے میں اپنے ہی گھر کے کسی دوسرے کمرے سے اپنے کسی اپنے کی آواز سنتے ہیں یا کسی جانے پہچانے چہرے کو اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہمارا دل اندر سے کانپ اٹھتا ہے اور دماغ میں صرف ایک ہی اولناک سوال گردش کرنے لگتا ہے کہ جو آواز ہمیں سنائی دی ہے یا جو چہرہ ہمیں دکھائی دیا ہے، کیا وہ سچ مچ ہمارا اپنا ہی ہے یا پھر کوئی اور ہے جو اس کا روپ دھار کر ہمارے بالکل پاس کھڑا ہے۔